دینی مدارس اور دینی مدارس کے نظام تعلیم سے متعلقہ عام طور پر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک سوال کا جو اہمیت کا حامل ہے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس دینیہ اور مدارس دینیہ کے نظام تعلیم کے اندر جو کچھ مختلف علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے آپ بھی یہاں پر چھٹیوں کے اندر اپنی چھٹیوں کو، تعطیلات کو قربان کر کے علم کی خاطر، فنون کے حصول کی خاطر آپ یہاں پر جمع ہیں۔ جامعہ نعمانیہ نے دورہ صرف و نحو کا اہتمام کیا، جو خاص طور پر اس فن کے اندر ماہر قسم کے اساتذہ ہیں، ان کو دعوت دی۔ یہ سارا سلسلہ اور نظام یہاں پر کیا۔ ہمارے ہاں تو بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن دنیا کی نظر کے اندر، عام لوگوں کی نظر کے اندر یہ ایک سوال رکھتا ہے اور سوال پیدا کیا جاتا ہے اور تذکرہ بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ جو مدارس کے اندر، مدارس کے نظام تعلیم کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، جس کی تعلیم دی جاتی ہے، ہماری عملی زندگی سے، جو انسانیت کی ضرورت ہے زندگی کی، ہماری عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہماری یہ ان لوگوں کی حیثیت محض دنیا کی زندگی کی حیثیت تک ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو قبر پر، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے سب۔ لیکن ایسا بھی بہت بڑا طبقہ ہے دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی پر بھی یقین ہے، دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ مرنے پر بھی یقین ہے، مرنے کے بعد ایک طویل عرصہ ہے قبر کی زندگی کا اور قبر کے نظام کا، اس کی ضروریات کا، اس پر بھی یقین ہے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی، حشر نشر، یہ مختلف معاملات جو ابد الآباد زندگی ہے، جس نے کبھی ختم ہونا نہیں ہے، اس پر بھی یقین ہے۔ لیکن باوجود یقین رکھنے کے اس سوال کا شکار سارے ہی بن جاتے ہیں کہ مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، انسانی سوسائٹی اور ہماری عملی زندگی، ہماری معاشرت کی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو مدارس کے اندر، مدارس کے نظام تعلیم کے اندر قوم کے بہت بڑے حصہ کو جمع کیا جاتا ہے اور اس تعلیم پر ان کا وقت صرف کر کے ان کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، اور بہت بڑا گراں مال و دولت اس پر خرچ کیا جاتا ہے، اور معاشرے کو، ہماری زندگی کی ضروریات کو اس سے کوئی سروکار اور کوئی تعلق نہیں۔ یہ گویا محنت بلا وجہ اور بلا سود ہے۔ معاشرے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہماری زندگی کی ضروریات کے اندر اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ جن کا قبر اور آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کو تو یہ سوال ہونا ہی ہے، لیکن ہمارے مسلمان جن کا آخرت پر، خدا پر، حشر نشر پر، آخرت کی زندگی پر، ملائکہ پر جن کا یقین ہے، وہ بھی اس سوال کا شکار بن جائے۔ دنیا کی زندگی تو یہی ہے، دن کی مصروفیات، کام کاج، مسائل، انسان کی زندگی کی ضرورت، کھانا پینا، اس کے متعلقہ ملبوسات، ضروریات زندگی، ان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال عام پاکستان میں نہیں، عالم دنیا کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، تذکرہ کر کے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے، خلاصہ یہ کہ مدارس اور مدارس کے نظام تعلیم، مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، اس کا ہمارے انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرہ سے اس کا دخل بھی کوئی نہیں، اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں، یہ بے سود اور بے فائدہ ہے، معاذ اللہ۔ اور آج بھی اس پر زور لگ رہا ہے، اس کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت موجودہ نظام حکومت کے اندر جو مدارس کے نظام کو ختم کرنے کے لیے
مدارس کے نظام کو کچلنے کے لیے جو سازشیں، جو کوششیں عالم دنیا کے اندر چل رہی ہیں، اور ہمارے حکمران بھائی بھی اس کا حصہ اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہو گئے۔ یہ قوانین اس درجہ کے مرتب کیے گئے ہیں کہ جس سے ہمارے اس نظام کو بالکلیہ معطل کر دیا۔ اس حوالہ سے میں نے آج کی مجلس کے اندر اس سوال کا ذکر کرنا چاہا تاکہ ہمیں اس کی تازگی ہو جائے، ہمیں اپنی اس محنت کا احساس ہو جائے، ہمیں اس کی ضرورت کا احساس ہو جائے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہمارا انسانی معاشرہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور یقیناً بہت بڑا ایسا معاشرہ ہے جس کے لیے انتہا درجے کی اس کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہماری ضرورت سمجھنے سے دوسرے لوگوں کے لیے تو یہ ضروری نہیں بنے گا، کم سے کم ان کے لیے گفتگو اس انداز کی ہونی چاہیے، ان کو بھی اس کی ضرورت سمجھیں۔ نظام تعلیم دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر عصری علوم کے حوالہ سے اور دینی علوم کے حوالہ سے یا تو مدارس اور مساجد کا نظام تعلیم ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، یا دوسرا عصری علوم کا نظام ہے، سکول، کالج، یونیورسٹی، جس کے اندر نظام تعلیم کیا جاتا ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں عام معاشرہ کے اندر، اس کو تو ضروری سمجھا جاتا ہے، ہر فرد گھر کا، ماں باپ ہو، آہستہ و طالب ہو، اپنی فیملی کے اندر، اپنے خاندان کے بچوں کے اندر اس عصری علوم کو تو ضروری سمجھتے ہیں، اور ضروری سمجھنا بھی چاہیے۔ ہماری زندگی کی ضرورتوں کا بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان سے انکار نہیں، اور ان کی ضرورت کا بھی انکار نہیں، ان کی افادیت کا بھی انکار نہیں۔ ہماری زندگی کی بہت ساری ضروریات کا تعلق ان کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن یہ کہہ لیں وہ جتنے بھی عصری علوم سکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، ہماری زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب کا وہ احاطہ کرتے ہیں، یہ کہنا بے جا ہوگا، یہ کہنا زیادتی ہوگا۔ اگر ہم سوال کریں گے، ایسی بہت ساری ہماری زندگی کی ضروریات ہیں جن کا حصول یا جن کا پورا ہونا اس نظام تعلیم سے، ان علوم و فنون سے بالکل یا اس کا ذرا بھی تعلق نہیں، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے گا ان کا تعلق مدارس کی دنیا کے ساتھ ہوگا، دین کی نشر و اشاعت کے جو مراکز ہیں ان کی دنیا کے ساتھ ہوگا، وہ ضروریات زندگی ان سے پوری ہوگی۔ مثال کے طور پر سکول کالج کے اندر انگلش پڑھائی جاتی ہے، اس کے پڑھنے سے انکار نہیں، اس کی ضرورت سے انکار نہیں۔ ریاضی پڑھائی جاتی ہے، اس کے پڑھنے سے انکار نہیں، اس کی ضرورت سے انکار نہیں۔ بہت ساری ہماری زندگی کی ضروریات ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے ساتھ نظام زندگی کو پورا نہیں کیا جا سکتا ان کو حاصل کیے بغیر۔ لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ زندگی کی تمام ضروریات کے لیے یہ محیط ہے، اس پہ ذرا سوال ہوگا، یہ بات قابل غور ہوگی، اس لیے کہ یہ نظام تعلیم عصری علوم ان میں سے جو اہمیت رکھتا ہے، میڈیکل سائنس، جتنے بھی علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، انگلش ہو، ریاضی ہو، معاشرتی علوم ہو، اردو ہو، سائنس ہو، میڈیکل سائنس ہو، یہ بہت بڑی ضرورت کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں، انسانی زندگی کا مدار ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے بغیر نظام زندگی چلنا ممکن نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن تمام ضروریات زندگی کا انحصار ان پر نہیں، تمام ضروریات زندگی کو یہی پورا نہیں کرتی۔ بہت ساری ضروریات زندگی ایسی بھی ہیں جن کی تعلیم یا جن کی ضرورت سے انکار نہیں ہے، وہ مسلمات میں سے ہیں، اور وہ دیکھنا پڑے گا وہ کہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ اگر اجمالاً یہ بات کہہ دی جائے، ان کا ظاہری طور پر نظام مدارس کی زندگی کے ساتھ ہے، مدارس کے نظام تعلیم کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ میڈیکل سائنس اس بات پر تو بحث کرے گی، یہ انسان کیا ہے، کیسے بنا ہے، اس کو کیسے، ان کے اجزاء کو، ان کے اعضاء کو درست کیسے رکھا جائے، کن مضر چیزوں سے ان کو بچانا ہے، کس خوراک کی اس کو ضرورت ہے، کس خوراک سے اس کو بچانا ہے۔ اگر اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی
اس کا علاج کیا ہوگا، کیسے اس کا علاج کیا جائے، کون سی دوا استعمال کی جائے، کیسے اس کا علاج ہوگا، کیسے اس کو محفوظ کیا جائے گا، کیسے زندگی کا پہیہ چلایا جا سکتا ہے، اس سے انکار نہیں۔ یہ خدمت سال ہر سال سے میڈیکل سائنس ہمارے بھائی دوست احباب دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ان خدمات کی ضرورت بھی ہے، ان خدمات کے بغیر چارہ کار بھی زندگی کا ممکن نہیں، لیکن انہی پر انحصار نہیں ہے۔ انسانی ضروریات بہت ساری ایسی وابستہ ہیں جن کے بغیر انسان کی ضروریات زندگی پورا ہونا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر اس میں یہ سوال کیا جائے کہ انسان کی حیات ترکیبی کیا ہے، اس کی زندگی کو صحیح کیسے رکھنا ہے، صحت کا نظام کیسے ہوگا، بیماری آ گئی، بیماری سے صحت کے لیے اسباب کیا اختیار کرنے پڑیں گے، وہ سارا نظام بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ اگر سوال کیا جائے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا، اس کی زندگی سے مقصود کیا ہے، اس کا سوال نہ آپ کو ریاضی کی کوئی کتاب دے گی، نہ آپ کو انگلش کی کوئی کتاب دے گی، نہ آپ کو معاشرت یا علوم اس کا جواب دے گا، نہ اردو کی کتابیں اس کا جواب دے گی۔ دیگر جتنے بھی علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی اس بات کا جواب نہیں ملے گا۔ یا تو پھر یہ کہہ دیا جائے یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کم سے کم عقل و شعور کے ساتھ ہم یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں لازماً یہ سمجھنا پڑے گا ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے کہ انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اس کا جواب کہاں سے ملے گا۔ اگر دیانتداری کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے، آپ کا تعلق قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ہے، مدارس کی زندگی کے ساتھ ہے، علماء صلحاء اس مجلس کے اندر موجود ہیں، یقیناً اس کا جواب ملے گا قرآن و سنت سے، آسمانی تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اور وہ تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ ان مساجد کے اندر، ان مدارس کے اندر، دین کی نشر و اشاعت کے جتنے بھی مراکز ہیں ان سے اس کا جواب ملے گا۔ تو معلوم ہو گیا محض عصری علوم انسانی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، ان سے بہت ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، مگر ان سے ہٹ کر ایسی ضروریات بھی ہیں انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں جن کا جواب نہ کسی سکول کی تعلیم سے ملے گا، نہ کالج سے ملے گا، نہ یونیورسٹی سے ملے گا۔ دنیا کے جو اچھے سے اچھے، عمدہ سے عمدہ نامور تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے کسی سے بھی اس سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو مدارس دینیا کی تعلیم سے اس کا ملے گا۔ ایک دوسرے پہلو سے اس کو مزید سمجھ لیں اس بات کو، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مشاہدات کے اندر ہیں، محسوسات میں سے ہیں، ہم ان کو محسوس بھی کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری عقل کے اندر بھی وہ باتیں آ رہی ہیں، اور اس سے ہٹ کر بہت سارا نظام زندگی ایسا بھی ہے جن کا تعلق ہمارے مشاہدات سے، ہمارے محسوسات سے، ہماری معقولات سے، اس کا نظام بالا تر ہے۔ ہمارے مشاہدے کے اندر وہ چیزیں آ نہیں سکتی، ہماری محسوسات کے اندر وہ چیزیں آ نہیں سکتی، مگر دنیا کے اندر ان کا وجود بھی موجود ہے۔ یہ نظام تعلیم عصری علوم مشاہدات کی چیزوں کے متعلق، محسوسات چیزوں کے متعلق تو آپ کو خدمت کریں گے، رہنمائی کریں گے، آپ کی اسباب کے درجہ میں آپ کی رہنمائی ہوگی، مگر جو ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق مشاہدات اور محسوسات سے بالا تر ہے، مثال کے طور پر انسانی مخلوق کے ساتھ فرشتوں کی مخلوق بھی ہے، جنات کی مخلوق بھی ہے، شیاطین کی مخلوق بھی ہے، وہ ایک اپنا کام کر رہے ہیں، ملائکہ اپنا کام کر رہے ہیں، جنات شیاطین اپنا کام کر رہے ہیں۔ انسان کو ضرورت ہے ان سے خیر کے پہلو کو حاصل کرے، ان کے شر سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان کے خیر کے پہلو کیسے حاصل کیے جائیں گے، ان کے شر کے پہلوؤں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے گا۔ عقیدے کے لحاظ سے ہمارا یقین ہے بچپن کے اندر جب نماز حنفی
استاد پڑھاتے ہیں, ہمارا اس وقت ایمان بنتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمارا یقین ہے ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے, جنات اللہ کی مخلوق ہے. ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام دنیا کے اندر چلانے کے لیے ان کو مقرر کیا ہے. خیر کے پہلو لے کے آتے ہیں. یہ کیسے آتے ہیں؟ خیر کے پہلو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ جنات کے اندر, شیاطین کے اندر شر کا پہلو غالب ہے. ان کے شر سے ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ یہ آپ کو کسی سکول, کسی کالج, کسی یونیورسٹی کی تعلیم یہ نہیں بتائے گی ان سے خیر کے پہلو کیسے لینے ہیں, ان کے شر کے پہلوؤں سے اپنے آپ کو تم نے کیسے بچانا ہے. اگر یہ تمہیں تعلیم ملے گی یہ کن سے ملے گی؟ مدارس دینیہ سے ملے گی, آسمانی تعلیمات سے ملے گی. قرآن و سنت کی تعلیم کو اگر حاصل کیا جائے گا ان سے ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیت الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم نے اپنے گھروں کو مسائل سے, مشکلات سے, ویرانیوں سے, پریشانیوں سے, الجھنوں سے کیسے بچانا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کو عام کیا جائے, اس کو اپنے سینے سے لگایا جائے, اس کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے, ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے, اپنی زندگی کے اندر ان کو لایا جائے, اس کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کی جائے. اللہ کی طرف سے فرشتے ملائکہ رحمت لے کر آئیں گے, برکتیں لے کر آئیں گے, نحوستیں دور ہو جائیں گی, مصائب, مشکلیں, پریشانیاں, الجھنوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے. اور اگر تم ان چیزوں سے ہٹو گے وہاں پر پھر شیاطین کا بسیرا ہوگا, وہ شر کا پہلو غالب ہوگا, ایذائیں, مصیبتیں, نحوستیں, الجھنیں, پریشانیاں ہوں گی, رحمتیں اور برکتوں اور خیر کے پہلو وہاں سے مفقود ہو جائیں گے. یہ اگر ہمیں تعلیم ملے گی, ہماری یہ ضرورت پوری ہوگی, انسانی ضرورت کا حصہ ہے, یہ پورا ہوگا تو کس سے ہوگا؟ مدارس دینیہ کی تعلیم سے. اور اگر اسی بات کو ایک تیسرے پہلو کے حوالہ سے سمجھا جائے, اس میں غور کیا جائے, یہ ہمارے عصری علوم, دنیا کی جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم جس کا کسی لحاظ کے اندر بھی انکار نہ کیا جا سکتا ہے, نہ کرنا چاہیے, نہ انکار کرنا ممکن ہے, اس لیے کہ ہماری زندگی کی ضرورتیں بہت ساری ان کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کے بغیر زندگی کا نظام پورے طور پر چلانا ممکن نہیں. لیکن یہ کہاں تک ہے؟ انسان کی دنیا کی زندگی تک ہے. اگر زندگی کے بعد انسان کی روح پرواز ہو جائے, انسان کی جان نکل جائے, بس اس وقت یہ سارا نظام, یہ ساری تعلیم, یہ سارا سلسلہ وہاں پر بریک لگ جائے گی. آپ دیکھتے نہیں ہیں ہسپتالوں کے اندر جب تک مریض کے جسم میں سانس ہے, اللہ سب کو صحت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, جب تک سانس ہے, جسم کے اندر جان ہے, اس وقت تک تو گرد و نواح کے اندر سارا عملہ خدمت کے اندر مصروف ہے. جو اسباب ہیں انسان کی راحت کے وہ سارے موجود ہیں. جب سانس بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, پھر سارے اپنی دوڑ دور ختم کر دیتے ہیں. اب ہمارا اس سے آگے پرواز نہیں ہے. پرواز اسی وقت تک تھی جب تک اس جسم کے اندر سانس تھی. جب سانس ختم ہو گئی اس کے بعد اب ہماری پرواز کچھ نہیں کر سکتی. اب پھر مولانا سیف الرحمان صاحب کو بلائیں گے, غسل کا طریقہ کیا ہے, غسل کیسے دینا ہے, مولانا قاری طیب صاحب سے رابطہ کریں گے, جامعہ نعمانیہ سے رابطہ کریں گے. ہمارے گھر کے اندر ہمارے بزرگ, ہماری والدہ, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے کفن کا کیا طریقہ ہوگا, کفن کا کیا نظام ہوگا, غسل کا کیا طریقہ ہوگا. آج کل تو اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. میں یہ ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو دین کے مطابق, شریعت کے مطابق, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا چاہتے ہیں. وہ تو کوشش کریں گے ہم کسی ادارے کے اندر, کسی مسجد کے اندر, کسی عالم دین سے رابطہ کریں, رابطہ کر کے جاتے وقت اپنے اس بزرگ کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے مسنون طریقہ کے مطابق اپنے اس والد کو, اپنی اس والدہ کو, اپنے اس بھائی کو, اپنے اس بیٹے کو, اپنی اس بیٹی کو مسنون طریقہ کے مطابق ہم اس کو رخصت کریں. لیکن بہت سارا انسانی معاشرہ ایسا ہے جو اس کی ضرورت یہ سمجھتا بالکل. اللہ پاک اس کی ضرورت کا احساس ہمارے اندر پیدا فرما دے.
تو بہرکیف میں ذکر یہ کر رہا تھا، یہ جب تک انسان کے جسم کے اندر جان ہے اس وقت تک تو ہماری میڈیکل سائنس بھی، جتنے بھی علوم و فنون ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں، یہ سب ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب جسم سے جان نکل جائے گی پھر اس کے بعد سب کھڑے ہو جائیں گے، بریک لگ جائے گی، پھر باری کن کی ہوگی، پھر باری مولوی عبدالرزاق کی ہوگی، مولانا سیف الرحمان صاحب کی ہوگی، قاری محمد طیب صاحب کی باری ہوگی، وہ آئیں گے، رہنمائی کریں گے کیسے چلانا ہے، قبر کا نظام کیسے ہوگا، وہاں پر راحت و سکون کیسے ہو، دنیا کی زندگی میں جو عمل کیا ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ان کی رہنمائی کیسے ہو، ان کی خدمت کیسے ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی کے پہلو کیسے کیے جائیں۔ یہ جواب اگر آپ کو ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ مدارس دینیہ کی تعلیم سے ملے گا، مدارس کے نظام تعلیم سے ملے گا، قرآن و سنت سے ملے گا، آسمانی تعلیمات سے ملے گا۔ بہرکیف میرے آج کی اس مجلس کے اندر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، دینی مدارس کے نظام تعلیم کی ضرورت کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس معاشرے کا ایک حصہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ معاشرے کی ضرورتیں، انسانی سوسائٹی کی ضرورتیں، حضرت انسان کی ضرورتیں، عالم اسلام کی ضرورتیں، عالم دنیا کی ضرورتیں جیسے ہمارے عصری علوم کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی طرح ان مدارس کی تعلیم کے ساتھ، مدارس کے نظام تعلیم کے ساتھ، قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ، آسمانی تعلیمات کے ساتھ ہماری زندگی کی بھی اور زندگی کے بعد جو قبر کا نظام ہے اس کی ضرورتیں جو سراسر اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آخرت کا نظام ہے، اس کی ساری ضرورتیں کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو اور رات دن کی کوششوں کو اور اس کے متعلقہ جو مختلف قسم کے نظام، فتنوں کے مختلف قسم کے نظام عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے محفوظ فرمائے۔ عالم کفر نے تو کرنی ہی ہے، مگر ہمارے اپنے مسلمان بھائی ان کی سازشوں میں آ جائیں، ان کا اعلیٰ کار بن جائیں۔ خدا کو ماننے والے ہیں، پیغمبر خدا کو ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر یقین ہے، عالم دنیا کو یقین رکھنے والے ہیں، آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں، آخرت کی زندگی پہ یقین رکھنے والے ہیں، آخرت کی زندگی کی ضروریات پہ یقین رکھنے والے ہیں، مگر پھر بھی وہ اعلیٰ کار کن کا بن جائیں، عالم کفر کا اعلیٰ کار بن جائیں۔ یہ بہت بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے اندر صحیح فہم، صحیح سمجھ اور صحیح شعور پیدا فرمائیں۔ اور خاص طور پر آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں، گزشتہ سال تعلیم صرف و نحو کے حوالے سے، مختلف علوم و فنون کے حوالے سے مدارس دینیہ کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور آج جامعہ نعمانیہ میں پھر دوبارہ اس تعلیم کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے، کمزوری اور کوتاہی کا احساس دور کرنے کے لیے یہ نظام تعلیم جو چند روزہ بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقہ سے، پورے طریقہ سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر تصحیح نیت کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ہم سب کے ساتھ کو اپنے دربار میں شرکت کا بلا عطا فرما۔ مولا کہیں سنی باتیں اگر اس میں کوئی کمزور بات کہی گئی ہے، معافی کے طلبگار ہیں، سب کو معاف فرما، اور اگر کوئی کام کی بات کہی گئی ہے مولا اپنے ذہن دل دماغ کے اندر اٹھانے کی، اس کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ مدارس دینیہ، قرآن و سنت کی تعلیمات ہماری زندگی کا بھی حصہ ہے، زندگی کی بھی ضرورت ہے، قبر کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ مولا ان ضرورتوں کا احساس اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرنے کی، اپنی اولاد کو یہ تعلیمات دینے کی، ان کی ضرورت سمجھنے سمجھانے کی مولا کریم ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مولانا قاری طیب صاحب نے جو طلباء کی تعلیم کے لیے اہتمامی انتظام کیا گیا ہے، اساتذہ کا اہتمامی انتظام کیا گیا ہے، مولا کریم ان سب کی خدمات کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرما، قبولیت تامہ عطا فرما، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ فرما۔ ان پڑھنے والے طلباء کے اندر جو کمزوری کوتاہی رہ گئی ہے اس کا تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان کو کامیابیوں اور کامرانیوں
کے ساتھ مستفید فرما مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے میرے مولا بھی مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔